خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا مرجر فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے. تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے, وار آن ٹیرر کے. لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں, جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں, ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں. آداب, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اچھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رکھے. ناظرین, آج ایک تو سب سے بڑا لطیفہ سامنے آ گیا ہے. بھارت اور افغانستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ مل کر دہشت گردی ختم کریں گے. اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے کچھ ماضی کے اور بھی حقائق ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر تبدیلی کا جواب مل گیا. آج DGI SPR کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس پہ بات کریں گے, لیکن اس کو تاریخ کے تناظر میں ذرا بات کریں گے. ایک ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی, اور پھر آپ کو جنرل باجوہ جب تھے اور عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا, پارلیمنٹری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اور پھر آج کے حقائق بتائیں گے, اور اس وقت کیا ہوا تھا یہ بھی بتائیں گے. اب آ جاتے ہیں ذرا بھارت افغانستان کے معاملے پر. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی تو ایک تاریخ ہے. وہ کبھی شور رہے ہیں, کبھی بہت اچھے رہے ہیں, لیکن ایک حقیقت جس کو نہ افغانستان ڈینائی کر سکتا نہ دنیا کر سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 50 سال 40 لاکھ کے قریب جو افغان ہیں ان کی میزبانی کی. ان کی 2 نسلیں یہاں پیدا ہو گئیں, ہم ان کا اون کرتے رہے ہیں. لیکن میں خود ماضی میں بلکہ ماضی قریب تک ان کے رویے کا جو ہے نا وہ عینی شاہد رہا ہوں, کیونکہ مجھے کچھ افغان جو جیولری کہہ لیں یا جو ان کی سرامکس ہیں یا جو اس طرح وہ چیزیں بنتی ہیں وہاں, وہ بڑی پسند ہیں, ان کے ہینڈ میڈ چیزیں. تو میں جب بھی گھر کے لیے کوئی چیز خریدتا ہوں یا بیگم نے خریدی ہو تو افغان جیولری شاپس پر جایا کرتے تھے. پھر یہاں کاوے شاپس, اور سردیوں میں وہ لگاتے ہیں سوپ کی شاپس. لیکن جب بھی ان سے بات ہوتی تھی ان کا رویہ ٹورڈز پاکستانیز بہت ہی حد تک امیز ہوتا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ ہمارے یہاں رہ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا حق مار رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ تھی کہ افغانستان کے کسی آدمی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے, وہ ہیروئن بیچ رہا ہو, وہ ہیروئن کلچر متعارف کرا رہا ہو, وہ کلاشنکوف کلچر متعارف کرا رہا ہو, وہ دہشت گردی متعارف کرا رہا ہو. وہ فخر محسوس کرتا ہے پاکستان میں یہ سب کرنے پر. اس وقت بھی فخر محسوس کرتا تھا جب ہم سب یہ کہتے تھے کہ ان کو نکالیں, لیکن وہ کہتا تھا کہ میرا تو حق ہے یہاں اور میں رہوں گا بھی, دہشت گردی بھی کروں گا. افغانستان کے شمشادو کیمپ وغیرہ میں جو پشاور میں کے نواب میں تھے, خیبر پختونخوا میں, وہاں سے بڑی دہشت گردی پکڑے بھی ہیں اور وہاں سے دہشت گردی کی بڑی وارداتیں بھی ہوئیں. پھر افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو ان سارے معاملات کے باوجود جب عمران خان کی حکومت آئی اور اس دوران میں 15 اگست ہوا اور طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا, تو اس کے بعد پاکستانی حکومت نے خوشی منائی, باقاعدہ خوشی منائی. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا وہ تو افغان, آج کے افغان بڑے زبردست ہیں, یہ تو بڑے ٹرینڈ افغان ہیں, اور یہ وہ افغان نہیں ہیں جو ماضی میں ایسے کرتے تھے. اور پاکستان نے ویلکم کیا. پھر ہمارے اس وقت کے جنرل فیض جو ہیں وہ اچانک ایک دن سرینا چلے گئے, وہاں برآمد ہوئے اور انہوں نے کہا چائے بڑی فنٹاسٹک ہے, فنٹاسٹک چائے پی انہوں نے بھی. وہ چائے بڑی فنٹاسٹک ہے وہ تو انہوں نے کہا, اس سے کہا تھا ابھی نندن نے, لیکن انہوں نے کہا چائے کے کپ کے ساتھ تصویر بنائی کہ زبردست چائے پی رہا ہوں سرینا میں. اس کے بعد سے پاکستان کو یہ شکایت رہی ہے. پھر اس وقت بھی کئی دفعہ ہوا, لیکن اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت تبدیل ہو گئی تو مسلسل پاکستان پر حملے شروع ہو گئے. پاکستان کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس نے اپنی ڈپٹی وزیر خارجہ کو بھیجا تھا, نائب وزیر خارجہ ہینا ربانی کر گئی تھیں. بلاول بھٹو نہیں گئے تھے. اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ بلاول بھٹو کے قتل میں تحریک طالبان, افغانستان کے لوگوں اور پاکستان کے لوگ ملوث تھے. تو بلاول کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ان کو ٹیررسٹ سمجھتا ہے, اور ان کا موقف تھا. ظاہر سی بات ہے اس کی ماں کے جو قاتل ہے وہ ان کے ساتھ تو بلا وجہ تو بات نہیں کریں گے نا. لیکن انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن افغانستان بھیجا, بارہا بھیجا. افغانستان نے کیا کیا؟ پاکستان میں حملے ہوئے, پاکستان میں عام سویلینس پر حملے ہوئے, کنٹونمنٹس پر حملے ہوئے. اس کی تمام سہولت کاری افغانستان سے کی گئی. کئی حملوں میں تو افغان نیشنل مارے گئے, جوب کنٹونمنٹ پر ایک مرتبہ, بلکہ 2-3 اور کنٹونمنٹس پر بھی, خیبر پختونخوا میں بھی.
جب افغان حملہ آور مارے گئے تو ہم نے افغانستان سے کہا کہ لاشیں واپس لے جاؤ، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے تو لوگ نہیں ہیں، شناخت ان کی ہوگی، ڈی این اے ان کے ہو گئے، وہ لاشیں کئی دن پڑی رہی، بعد ازاں انہوں نے واپس نہیں۔ یوب کنٹونمنٹ پر تقریباً 1.5 سال پرانی بات ہے، ایک حملہ ہوا تھا جس میں افغانستان کے ایک صوبے کا گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا، اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اور لیکن افغانستان والے چاہتے ہیں کہ ہم کو مال دیا جاتا رہے اور بس ہم کھاتے رہیں۔ پھر ہم نے یہ پالیسی بنائی، افغانیوں کو ایک ٹائم فریم دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، اس ٹائم فریم میں ہم نے ان کی واپسی کے لیے سہولت کاری بھی کی، ان کو گاڑیاں فراہم کرتے تھے، وہ لے کر جاتے تھے ترکھم بارڈر پر یا وہ جو چمن بارڈر ہے وہاں ان کو پہنچاتے تھے، ان کو افغانستان میں داخل کرتے تھے، وہ پھر تھوڑی دیر بعد کسی اور راستے سے تھوڑے دن بعد واپس آ جاتے تھے۔ یہ صورتحال ہے ان کی، کیونکہ وہاں تو بالکل تباہی بربادی ہے۔ پھر اب بھی پاکستان میں لاکھوں افغان جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں پاکستان میں، ابھی بھی ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، صرف ان لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جن کے پاس جو ہے نا اوریجن کارڈ نہیں ہے یا جن کے پاس پاکستان میں رہنے کے اجازت نامے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی زیادہ نہیں پکڑا جاتا بس، لیکن پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اب لیٹسٹ واردات یہ ہوئی ہے کہ ایک تو پہلے افغانستان کے ایک وزیر گئے تھے، جب جعفر ایکسپریس کا پر حملہ ہوا تھا تو افغانستان کے ایک وزیر دلی میں موجود تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تو جی علاج کرانے گئے ہیں، چلو ٹھیک ہے علاج کرا لیا ہوگا کوئی بات نہیں۔ اب بولا امیر متقی گئے ہیں، ایک ایسے وقت میں پاکستان نے عالمی جو برادری ہے اس کو 3 ڈوزیاں دے رکھے ہیں، اور اس کے بعد بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان نے جعفر ایکسپریس کے واقعے میں بھارت ملوث ہے، اس کے بھی شواہد دیے، یہ ڈوزیئرس کے علاوہ ہیں۔ پھر کشمیر میں ایک کشمیر پولیس نے اور پاکستان کی پولیس نے اس کو ناکام بنایا تھا، آئی جی کشمیر نے، اور انہوں نے چیف سیکرٹری نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس میں ایک بھارتی میجر تھا ورما، اس کی گفتگو پکڑی گئی تھی اور پاکستانی کچھ ان کے ایجنٹ تھے وہ پکڑے گئے تھے، اور وہ یہ تمام چیزیں پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے رکھی۔ افغانستان سے بارہا یہ کہا جاتا رہا، اور ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے، چند ماہ پہلے کی بات ہے، تین ایک ماہ پہلے کی، ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ تھی پاکستان افغانستان اور چائنا کی، اس میں بھی مطلع امیر متقی پاکستان نہیں آ سکے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان نے درخواست کر رکھی تھی، چائنا نے بھی کر رکھی تھی، لیکن وہ ٹائم کی ذرا کمی تھی، اور اقوام متحدہ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ میٹنگ چونکہ ارجنٹلی طے پائی تھی، لیکن پھر وہاں جا کر میٹنگ ہوئی، اسحاق ڈار صاحب سے ہم نے پوچھا، آف دی ریکارڈ میں بھی پوچھا، آن دی ریکارڈ بھی پوچھا، وہ یہ کہتے تھے کہ افغانستان کا رویہ بہت مثبت ہے اور بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور پاکستان کو امید تھی کہ افغانستان مدد کرے گا، لیکن افغانستان نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، اس میٹنگ کے بعد اب تک کوئی 18 سے زیادہ بڑے حملے ہوئے، چھوٹے حملے تو الگ بات ہے نا، 18 سے زیادہ بڑے حملے ہوئے، اس میں 100-150 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، درجن سے زیادہ بلکہ کئی درجن فوجی شہید ہوئے ہیں ہمارے جوان، جن میں افسران بھی شامل ہیں، کئی میجر شہید ہوئے، کیپٹن شہید ہوئے، لیفٹیننٹ شہید ہوئے، سپاہی شہید ہوئے، لیفٹیننٹ کرنل بھی شہید ہوئے۔ ابھی 2-3 روز پہلے 7 نومبر کو اورنگزئی ایجنسی میں اٹیک ہوا، تو اس میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور 9 ساتھی شہید ہوئے ان کے۔ اس سے اگلے روز ایک کیپٹن میجر شہید ہوا، جوان سبطین حیدر۔ اس سے پہلے یہاں بنو کینٹونمنٹ پر کئی حملے ہوئے جس میں افغانستان کے لوگ بھی مارے گئے۔ ہم بارہ ان کو یہ دیتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں اور وہ یقین دہانی کراتے ہیں جی آئندہ استعمال نہیں ہوگا، پھر کرتے ہیں، نہ شروع کر دیتے ہیں۔ اب گزشتہ روز ہم نے ایک تو یہ جو بڑی تشکیل تھی طالبان کی جو افغانستان سے آئے ہوئے تھے، جن میں کئی افغان بھی تھے، 30 بڑے دہشت گرد مارے ہیں، اور 19 تاریخ کو جواباً مارے تھے جب انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ لیکن افغانستان کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے؟ اب افغانستان کی جانب سے میں نے 24 گھنٹے پہلے، پھر آج صبح، پھر تقریباً کچھ 6-8 گھنٹے پہلے سہیل شاہین ہیں جو سفیر بھی ہیں اور ایک طرح سے طالبان کے ترجمان بھی ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے 2 دھماکے سنے ہیں اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پھر یہ آگاہ کیا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کرے گی، رپورٹ دے گی تو ہم اپنا آفیشیل موقف دیں گے۔ لیکن افغان وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کر دیا جس میں انہوں نے یہ کہا، پاکستان کی ایئر اسٹرائکس کی بات کی ہے کہ جی کابل میں ہو گئی ہے اور ہمیں بڑی تشویش ہے۔
اب اس میں یہ خبریں گزشتہ روز سے آ رہی تھی کہ وہ جو نور ولی محسود ہے، جس کے بارے میں آج DGI نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان سے مذاکرات کریں یا ان لوگوں سے مذاکرات کریں جو بچوں کے کٹے ہوئے سر سے فٹ بال کھیلتے تھے. تو بہرحال وہ افغان طالبان جو ہے وہ اب ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس کے بعد ملا امیر متقی جو دلی پہنچے، انہوں نے دہلی میں بیٹھ کر کہا کہ پاکستان ہمارے صبر کا امتحان نہ لے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے ناظرین. اور آج پھر اس کے بعد جو ہے دلی میں جب وہ گئے ہیں تو خواتین، وہ سواسنی حیدر صاحبہ ہیں، بڑی ٹاپ کلاس جرنلسٹ ہیں انڈیا میں، بہت بیلنس جرنلسٹ ہیں. ان سمیت کئی خواتین جرنلسٹ سے یہ شکایت کی کہ جی وہ ملا امیر متقی کو خوش کرنے کے لیے مودی کی ایکسٹریمسٹ حکومت نے خواتین جرنلسٹ کو اجازت نہیں دی اندر آنے کی. اور بھی بہت ساری شکایت انہوں نے کی ہیں. پھر انہوں نے مبارکباد بھی دی ہے کہ واجبہ آپ اب طالبان کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہے ہیں، اور جن کو ساری دنیا دہشت گرد کہتی ہے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے پھر ایک اعلامیہ آیا جس میں یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور انڈیا مل کر دنیا سے دہشت گردی ختم کریں گے. واہ جی واہ. یعنی وہ جو جعفر ایکسپریس کراتے ہیں، وہ جو کنٹونمنٹس پر حملے کرواتے ہیں، وہ دونوں مل کر دہشت گردی ختم کریں گے. سبحان اللہ. چلیے اب آگے چلتے ہیں. آج DGI کی جو پریس کانفرنس تھی، پریس کانفرنس میں انہوں نے جو کہا وہ سمجھ لیا، اس کی ڈائریکشن بھی آپ نے سمجھ لی. PTI کی تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے تبدیلی کا جواب بھی دے دیا، اور بالکل پالیسی وعدے کر دی، وہی پالیسی جو ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں. لیکن ایک بات، یہ جو دہشت گردی کے حوالے سے PTI کے اکاؤنٹس بھی میں نے دیکھے ہیں. اب اس میں ہمارے ایک دوست ہیں سمیع الحسنین، انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا جو PTI آفیشیل سے لیا گیا. تو کٹسی ٹو PTI آفیشیل، وہ اسٹرائک ہے، وہ معاف کیجیے گا، وہ PTI کا اپنا کلپ ہے 2023 کا، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. اس وقت ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں اور TTP کے ساتھ، اور وہ تو ان کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے جو دہشت گرد ہیں. یہ بلاول بھٹو زرداری کے جواب میں کہا تھا، اور شہباز شریف کے جواب میں کہ جی ان کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے اور وہ تو دہشت گرد نہیں ہیں، تو ان کو ہم ری سیٹل کرنا چاہتے ہیں. پھر عمران خان نے اس میں ایک بیان جاری کیا تھا، وہ آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ ہم وہ جو 5,000 سے 7,000 فائٹر ہیں، وہ فائٹر قرار دے رہے تھے ان کو، حالانکہ وہ دہشت گرد تھے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ری سیٹل کرنا ہے، پھر ان کے لوگوں کو ری سیٹل کرنا ہے، 40,000 کے قریب ہم لوگ لائیں گے. پھر آپ نے دیکھا تھا اچانک ایک دن جنرل فیض وہاں پہنچے تھے. اس کے بعد یہ خبریں انہی کے دور میں آنا شروع ہو گئی تھی کہ طالبان تو واپس آ چکے ہیں. بیرسٹر سیف مفتی اعظم پاکستان جو تھے نئی کراچی میں، ان کو لے کر گئے تھے، اور علماء کا ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے. تو وہ مذاکرات نہیں، بالکل یہ ہو رہے تھے کہ ان کو سیٹل کرنا، وہ سیٹل پاکستان پہنچ گئے تھے. اس کے بعد دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی، اور مراد سعید نے کہا کہ جی سوات میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی اور نے نہیں کہا تھا. تو وہ کیا تھا، وہ یعنی یہ تو اس بات کا، ابھی عمران خان صاحب کل یہ بات کر رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، جس کی آواز ہمیں بھی آ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں مجھے طالبان خان کہتے ہیں. تو میں کہاں سے طالبان خان آیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات چیت کریں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہاں گئے دہشت گرد، وہ میں نے تھوڑی بچائے تھے. اور بھائی آپ ان کی حمایت کر رہے تھے، اور آپ کے دور میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں تو آئے نہیں تھے، ابھی بات چیت چل رہی تھی. تو وہ تو آ گئے تھے، 4,000 کے آنے کی اطلاع تھی دہشت گردوں کی، اور آپ کی حکومت نے کبھی اس کی تردید نہیں کی تھی. مراد سعید نے ایک، آپ کو یاد ہوگا، سوات میں احتجاج بھی لیڈ کیا تھا کہ لوگوں کی جانیں خطرے میں، دیر میں اور سوات میں یہ سب ہو رہا تھا. تو اس وقت آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا. اب یہ تناظر ہے اس کا دہشت گردی کے حوالے سے. لیکن اب یوں سمجھیے کہ عمران خان چیپٹر جو ہے وہ اس حد تک تو کلوز ہوا کہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتی ہے ایک مذاکرات کی بات. تو مذاکرات تو اب نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ مذاکرات کا چیپٹر جو ہے اس کو مکمل طور پر کلوز سمجھیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے یہ جو تبدیلی کا معاملہ ہے، اس میں بھی ریزرویشنز آ گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں ان ریزرویشنز پر PTI کیا ریئیکٹ کرتی ہے، اور کیا PTI اپنے فیصلے پر عمل کروا سکے گی. یہ اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے. لیکن آج کا موضوع دہشت گردی تھا. دہشت گردی میں کیا کیا ہو رہا تھا، اس وقت کیا کوششیں ہوئی تھیں، اور لوگوں کو لے آیا گیا تھا، یہی بتانا مقصود تھا. خدا حافظ.